الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس وقت مکے کی سرزمین سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بزم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور بزم عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے لیے عمرے کا عملی طریقہ ویڈیو کے ساتھ پیش کر رہا ہے، اور یہ ویڈیو صرف لوگوں کی تبلیغ کے لیے ہے، لوگوں تک عمرے کی اویئرنیس اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ اس وقت ہم موجود ہیں مسجد عائشہ پر۔ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ، یاد رکھیے گا کہ نیت ہوتی ہے وہ میقات سے قبل ہوتی ہے، یعنی احرام میقات سے قبل باندھنا ہوگا، اور میقات پہ ہمیں لازمی نیت کرنی ہوگی۔ جب ہم پاکستان سے مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو میقات یلملم آتی ہے، اور اس میقات یلملم سے قبل ہمیں احرام پہننا ہوتا ہے، اور میقات یلملم پہ ہمیں نیت کرنی ہوتی ہے۔ اور جب ہم مدینے سے مکے کی جانب آتے ہیں تو میقات ابیار علی یا ذوالحلیفہ، یہ دو نام ہیں، میقات ابیار علی یا میقات ذوالحلیفہ، وہاں ہمیں نیت کرنی ہوتی ہے، اس سے قبل ہمیں احرام پہننا ہوتا ہے، اور پھر مکے کی جانب ہم روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن میقات کیونکہ ایک طویل فاصلے پر ہے، اور وہاں سے بار بار سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کے دل تڑپتے ہیں بار بار عمرہ کرنے کے لیے، طواف کعبہ کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے۔ تو شریعت نے ہمارے لیے آسانی یہ کر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں، جب آپ کو شرعی عذر پیش آیا اور آپ جو ہے عمرہ نہ کر سکیں، تو حضور السلام نے آپ کو ایک مقام پر بھیجا۔ اس مقام پر آپ نے احرام و نیت کا اہتمام کیا، تو اس مقام پہ آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ اب جو بھی مکے میں موجود ہے اور اس کو جو ہے اگر عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ تشریف لے آئے، اور مسجد عائشہ پر آ کر وہ نیت کر لے، احرام پہن لے یا پہن کے آئے، اور یہاں پہ آ کر نیت کر لے، اور یہاں سے پھر مکے کی جانب، خانہ کعبہ کی جانب، مسجد حرم کی جانب روانہ ہو جائے اور اپنا عمرے کا سلسلہ شروع کر دے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس احرام پہنتے کے ساتھ ہی ہم نے اب سزا بلند کرنی ہے، تلبیہ پڑھتے جانا ہے۔ اب ہم سہنے مسجد حرام پہنچ چکے ہیں۔ اب سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف دروازے، مختلف ابواب بنے ہیں، مختلف باب ہیں۔ ہم باب ملک فہد سے داخل ہو رہے ہیں۔ ہم جیسے باب ملک فہد سے داخل ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرد جو ہے وہ دو چادریں جو بطور احرام ان کو پہنائی گئی ہیں، جو ان کا احرام ہے وہ پہن کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ نہ ان کا سر ڈھپا ہوا ہے، نہ ان کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، اور وہ جو ہے بس دو چادریں پہن کے، بنا سلا ہوا لباس پہن کے، اور عورتیں جو ان کا نماز کا لباس ہوتا ہے اسی انداز میں جو ہے وہ احرام پہن کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور پھر ابھی ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ نیچے کی طرف ہم جیسے سیڑھیوں سے اتریں گے، سامنے ہمیں دیدار کعبہ ہوگا۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے سامنے خانہ کعبہ موجود ہے، اور یہ وہ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، للذی ببکہ تھا، جو مکہ ہے، مبارکن، برکت والا ہے۔ بس تربیہ طواف سے پہلے تک پڑھی جاتی ہے، اب تربیہ پڑھی نہیں جائے گی، بلکہ اب حجر اسود کے سامنے والی جگہ پہ کھڑا ہو کر یا تو حجر اسود کو چوما جائے گا، لیکن حجر اسود پہ کیونکہ اب خوشبو لگائی جاتی ہے، اور احرام کے حالت میں کوئی خوشبودار چیز کو ہم چھو نہیں سکتے کیونکہ خوشبو لگ جائے گی۔ نہ ہم غلاف کعبہ کو چھو سکتے ہیں، نہ ہی ہم حجر اسود کو چھو سکتے ہیں، نہ ہی ہم حتیم کعبہ میں جا سکتے ہیں احرام کی حالت میں۔ ہمارے لیے حضور اسلام نے ایک ریپلیسمنٹ، ایک متبادل راستہ ہمیں دے دیا گیا کہ جب تمہیں حجر اسود چومنا مشکل ہو جائے تو دور سے کھڑے ہو کر سینہ ہمیں کعبے کی طرف نہیں کرنا، بلکہ
بس سیدھا جو ہم طریقہ کار ہے چلنے کا طواف کو اسی طرح بس کھڑے لینا ہے اور ہاتھوں کو سائڈ کی طرف کرنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے اور حجر اسود کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو کر صدا بلند کرنی ہے، بسم اللہ واللہ اکبر وصلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا کے چوم لینا ہے۔ یہ استلام ہو گیا، یہ گویا ہم نے حجر اسود کو چوم لیا۔ اچھا، حجر اسود کیونکہ رش کی بنا پر نظر نہیں آتا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سیدھے جانب دو لائٹیں لگی ہوئی ہیں، گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ جو گرین لائٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ حجر اسود کی سیٹ ہے، یہاں پہ استلام کرنا ہے۔ اچھا، استلام سے پہلے طواف شروع کرنے سے پہلے ہم نے جو اوپر والی چادر احرام کی مردوں نے ڈالی ہوئی تھی، اب اس کو جو سیدھے جانب کی جو چادر تھی، یعنی سیدھے بازو پہ جو چادر لگی ہوئی تھی اس کو بازو کے نیچے سے لے لینا ہے اور دایاں بازو جو ہے کھلا چھوڑنا ہے۔ طواف کے اندر دایاں بازو کھلا چھوڑنا ہے، باقی جو ہے جو ہم نمازیں پڑھیں گے، جو بھی معاملات کریں گے، صحیح کریں گے، اس کے اندر ہم نے بازو کو بند رکھنا ہے۔ اب بس طواف کا سلسلہ شروع ہوگا اور بس صدائے بلند ہوں گی، اللہ کو یاد کیا جائے گا، اللہ سے مناجات ہوگی، اللہ سے التجائیں ہوں گی اور اسی طرح 7 چکر ادا کیے جائیں گے۔ اب جب 7 چکر ادا ہو گئے، اب مقام ابراہیم جس کے بارے میں آیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم کو نماز گاہ بنا لو، جائے نماز بنا لو۔ اب طواف کے بعد 2 رکعتیں آپ نے یہاں پہ مقام ابراہیم کے قریب پڑھنی ہے، اس انداز میں پڑھنی ہے کہ مقام ابراہیم بیچ میں آ رہا ہو۔ مقام ابراہیم وہ مقام ہے جس جگہ پر کھڑے ہو کر، جس پتھر مبارک پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی۔ اب جب مقام ابراہیم پر آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، اس کے بعد اب پیچھے کی طرف جائیں گے، پیچھے کولرس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ کولرس کے پاس کھڑے ہو کے خوب زمزم پیے، کعبے کا دیدار کرتے ہوئے کعبے کی طرف منہ کر کے ہمیں زمزم پینا ہے۔ اب ہم زمزم جب پی لیں گے، تھوڑا پیچھے کی جانب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہ صحیح کا راستہ ہے، بس آپ نے اسی راستے پہ جانا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ ایک پہاڑ آ گیا ہے، وہ پہاڑ، یہ جو پہاڑ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ صفا کا پہاڑ ہے۔ اب ہم نے صفا پہاڑی سے لے کر مروہ تک کا جو ہے ایک حصہ جو ہے چکر لگانا ہے۔ اچھا، یہ جو صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ جب حضرت بیوی حاجرہ رضی اللہ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہی تھی تو کبھی وہ صفا پہاڑی پہ جاتی، کبھی مروہ پہاڑی پہ جاتی، تو وہ ادھر کے چکر لگایا کرتی تھی، تو اللہ نے ان کی اس ادا کو عمرہ اور حج کرنے والوں کے اوپر لازم کر دیا کہ انہوں نے صحیح کرنی ہے اور حضرت بیوی حاجرہ رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرنا۔ اب جب ہم صفا پہاڑی کی طرف آئیں گے، یا پہ ہم نے قبلے کی طرف روح کر کے دعا کرنی ہے رب سے، اور اس کے بعد ہم نے سفر شروع کرنا ہے۔ اب ہم صفا پہاڑی سے چڑھیں گے اور مروہ کی جانب روانہ ہوں گے۔ ہم بیچ میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گرین لائٹس آ گئی ہیں۔ جو گرین لائٹس ہیں نا، یہ گرین لائٹس وہ مقام ہے جس مقام پہ حضرت بیوی حاجرہ رضی اللہ عنہ تیز دوڑی تھی، جو بھاگی تھی جس مقام سے۔ تو جو مرد ہیں ان کے لیے یہ رکن ہے کہ انہوں نے یہاں پہ بھاگنا ہے یا بھاگنے جیسا اپنے آپ کو بنا لینا ہے، یعنی اسپیڈ اپنی تیز کر لینی ہے۔ تو یہاں پہ تیز اپنی اسپیڈ کی جائے گی، پھر اس کے بعد نارمل اسپیڈ میں مروہ پہاڑی کی طرف لے جایا جائے گا۔ اچھا، مروہ پہاڑی پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مروہ پہاڑی پر جو ہے اس وقت وہ اوپر سے کاٹی جاتی تھی، نیچے سے یہ مروہ پہاڑی یہاں پر بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کیمیکل کے ذریعے اس کو جما دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا صفا سے لے کے مروہ تک ایک چکر ہو گیا۔ ہمیں یہ گول دائرہ نہیں بنانا، تاکہ ہمارا جو طواف ہوتا ہے وہ گول دائرے میں ہوتا ہے اور جو صحیح ہوتی ہے وہ لائن کے اندر ہوتی ہے، یعنی صفا سے مروہ تک ایک چکر ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم مروہ سے جو صفا کی طرف جا رہے ہیں یہ ہمارا دوسرا چکر ہے۔ اسی طرح ہمارا تیسرا چکر، چوتھا چکر، پانچواں چکر، چھٹا چکر، ساتواں چکر ہمارا مروہ پہ آ کر ختم ہوگا۔ صفا سے ہم نے صحیح شروع کی تھی، مروہ پہ ہم نے صحیح کو ختم کر دیا۔ اب یہاں پہ خواتین اپنے بالوں کا ایک
بورا یعنی 1 انچ کا مکیش 1 انچ کے برابر جو ہے وہ کٹ کریں گی، اور مرد جو ہے حلق کروائے گا یا قصر کروائے گا، اور اسی طرح جب مرد حلق کروا لے گا یا قصر کروا لے گا، عورت اپنے بالوں کو جو ہے کٹوا لے گی۔ اسی طرح ہمارا عمرہ مکمل ہوا۔ عمرے کے لیے میقات اور اگر مکے میں موجود ہے تو مسجد عائشہ سے احرام اور نیت ضروری ہے، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف ضروری ہے، اس کے بعد مقام ابراہیم پہ نماز ضروری ہے، پھر صفا مروہ کے صحیح کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد حلق یا قصر کروانی ہے، اور ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیم کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اسی طرح ہمیں حرم کعبہ اور ہمیں مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔